عزیز طلباء، پچھلا لیکچر جو ہوا تو ہمارا حروف کے بارے میں کلمے کی جو تیسری قسم ہے حروف، تو حروف کی ہم نے پہلے 4 قسمیں پڑھ لی تھیں۔ آج سے ہمارا جو حروف کے بارے میں آخری سبق ہوگا اور انشاءاللہ آج حروف ختم بھی ہو جائیں گے، حروف والا سبق۔ تو آج حروف کی ہم 5ویں قسم پڑھیں گے۔ حروف کی جو 5ویں قسم ہے اس کا نام ہے حرف استفہام، حروف استفہام۔ استفہام کہتے ہیں سوال پوچھنے کو، ان کو استفہامیہ حروف بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو سوال پوچھتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، یا کوئی بات پوچھتے وقت جب جو حرف استعمال ہوتا ہے ان حروف کے مجموعے کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے کہ 5ویں قسم حروف کی جو ہے اس کا نام ہے حروف استفہام۔ وہ حروف جو سوال پوچھتے وقت آپ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے کسی کو، تو اس بات پوچھتے وقت جو حرف استعمال ہوتا ہے اس کو حرف استفہام کہتے ہیں، جیسے کون، کب، کہاں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، جیسے کسی آدمی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کون آیا، کون جا رہا ہے، کون آئے گا۔ تو یہ کون آئے گا سوالیہ جملہ ہے، تو سوال پوچھتے وقت جو حرف استعمال ہوتا ہے اس کو حرف استفہام کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کون، کب، کہاں۔ جیسے کسی وقت کے بارے میں جب پوچھنا ہوتا ہے اس کے لیے کب کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کب آئے یا آپ کب جائیں گے۔ اور کہاں، کسی جگہ کے بارے میں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے حروف استفہام۔ تو حروف کی جو 5ویں قسم ہے اس کا نام ہے حروف استفہام۔ وہ حروف جو سوال پوچھتے وقت آپ استعمال کرتے ہیں ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، کون، کب، کہاں وغیرہ۔ 6ٹھی قسم حروف کی جو ہے اس کا نام ہے حروف نفی، حروف نفی۔ وہ حروف، نفی کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا انکار کر دینا، کسی بات کا انکار کر دینا۔ یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہے، فعل نفی اور فعل مثبت کے درمیان، وہاں پر جو بات آئی بھی تھی۔ بہرحال جب کسی بات سے روکا جائے، کسی کو کسی کام کرنے سے منع کیا جائے، اس وقت جو حرف استعمال ہوتے ہیں اس کو حروف استفہام کہتے ہیں، جیسے نہ، نہیں، مت۔ جیسے یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے، فلاں آدمی نہیں آیا، یا آج جاوید نہیں جائے گا، یا مت کرو یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو کام، کسی کام سے روکنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف نفی کہا جاتا ہے۔ تو 7ویں قسم حروف کی، یہ تو ہوگی 5ویں اور 6ٹھی۔ 5ویں قسم کا نام حروف استفہام، 6ٹھی کا نام حروف نفی، 7ویں قسم کا نام ہے حروف فجائیہ، حروف فجائیہ۔ یہ بات سمجھیں کہ حروف فجائیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ فجائیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جب ان کو حروف فجائیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مختلف قسم کے جو انسان کے تاثرات ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی افسوس ہوتا ہے، کبھی کسی کی جو وہ تعریف کرنی ہوتی ہے، کبھی کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کسی بات سے نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ نفرت یا مختلف قسم کی جو تاثرات ہوتے ہیں، خوشی، غم، نفرت یا لگاؤ، شوق وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے جو تاثرات انسان کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مواقع ہوتے ہیں، اس موقع پر انسان کے زبان سے بے اختیار جو حروف ظاہر ہوتے ہیں، بے اختیار حروف انسان کے زبان سے جو نکلنے والے حروف ہوتے ہیں ان کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ حروف فجائیہ کون سے ہیں؟ بھئی حروف فجائیہ 7ویں قسم حروف کی جو ہے وہ حروف فجائیہ ہے۔ حروف فجائیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی موقع کے اوپر خوشی کا، غم کا، افسوس کا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر انسان کے زبان سے بے ساختہ، بغیر کسی اختیار کے، بے اختیار انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ جو حروف ظاہر ہوتے ہیں، ان حروف کو حروف فجائیہ کہتے ہیں، ان کو حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ اب حروف فجائیہ کی پھر اس اعتبار سے مختلف قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔
7 قسمیں بنائی ہیں، ویسے بنتی تو زیادہ بھی ہیں لیکن 7 قسمیں جو نا موٹی موٹی ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حروف انبساط، دوسری ہے حروف ندبہ یا تأسف، تیسری ہے حروف پناہ، چوتھی ہے حروف استعجاب، پانچویں ہے حروف نفرین، چھٹی ہے حروف تحسین، اور 7ویں قسم ہے حروف ندا۔ یہ 7 قسمیں ہیں جو حروف فجائیہ کی قسمیں ہیں کہ بے اختیار انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو حروف ظاہر ہوتے ہیں، ان حروف کو جو نا حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ، جب کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت پیاری سی کوئی چیز انسان جب دیکھتا ہے، کوئی اچھی سی گاڑی دیکھ لی، کوئی اچھا مکان دیکھ لیا، انسان کے زبان سے بے اختیار جو نا زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا گھر ہے۔ جیسے اچھا منظر دیکھ لے تو انسان کیا کہتا ہے، واہ واہ، یا کسی کی کوئی بات اچھی لگ گئی تو اچانک محفل کے اندر ایک آدمی کیا کہہ دیتا ہے، واہ واہ کتنی اچھی بات کہی ہے۔ یا ایک دم انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ گیا، یا کوئی ایسی تکلیف ہو گئی انسان کو، تو اچانک کہیں درد جسم کے اندر اٹھا تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے ہائے افسوس، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، تو ان کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے بتایا حروف فجائیہ کی آخری مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے حروف انبساط۔ 7 قسمیں بنتی ہیں حروف فجائیہ کی، حروف فجائیہ کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ 7 قسمیں جو نا وہ حروف کی تھیں جو ہم نے 4 پہلے پڑھ لی ہیں۔ 5ویں قسم حروف استفہام، 6ٹھی قسم حروف نفی، 7ویں حروف فجائیہ۔ پھر حروف فجائیہ کی آگے 7 قسمیں مزید بنتی ہیں جن کے نام سب سے پہلے انبساط ہیں۔ حروف انبساط کون سے ہوتے ہیں؟ حروف انبساط وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی خوشی کے موقع پر انسان کے زبان سے بے ساختہ نکل دیں۔ خوشی کے موقع پر بے ساختہ انسان کے زبان سے نکلنے والے حروف کو حروف انبساط کہا جاتا ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے جو الفاظ انسان کے زبان سے نکلتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ کہہ دیتا ہے انسان خوشی کے موقع پر، جیسے واہ واہ کہہ دیتا ہے خوشی کے موقع پر، ان حروف کو حروف انبساط کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حروف ندبہ یا حروف تأسف۔ دوسری قسم کا نام ہے حروف ندبہ یا تأسف۔ حروف ندبہ یا تأسف کون سے حروف ہوتے ہیں؟ تأسف یہ لفظ افسوس سے نکلا ہے۔ تأسف اس کے جو نا وہ لفظ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس کے نام سے بھی ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ غم کے موقع پر، افسوس کے موقع پر انسان کے زبان سے جو حروف بے اختیار نکلتے ہیں ان حروف کو حروف تأسف بھی کہا جاتا ہے یا حروف ندبہ کہا جاتا ہے۔ غم کے اظہار کے لیے جو نہ وہ پریشانی کے اظہار کے لیے انسان کے زبان سے نکلنے والے حروف کو حروف ندبہ یا حروف تأسف کہا جاتا ہے، جیسے افسوس، ہائے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف تأسف کہا جاتا ہے۔ حروف جیسے کاش وغیرہ، ان کو حروف ندبہ یا حروف تأسف کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے حروف پناہ۔ حروف پناہ، حروف پناہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی شر سے پناہ مانگنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ حروف جو کسی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو حروف پناہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی کسی برے کام سے بچنے کے لیے جو حروف اس موقع پر جو استعمال کیے جاتے ہیں، اس موقع کے وقت جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ان کو حروف پناہ کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں تو کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورا تعوذ۔ تو اعوذ باللہ یہ بھی جو نا حروف تأسف میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حروف تأسف میں نعوذ باللہ بھی ہے۔ اللہ کی پناہ بھی کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر، سیدھا سیدھا صاف صاف اللہ کی پناہ، یا استغفر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یا اسی طرح جو نا لا حول ولا قوت بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف حروف پناہ ان کو کہا جاتا ہے کہ انسان جو نا کسی چیز کے شر سے برائی سے پناہ مانگنے کے موقع پر جو حروف استعمال کرتا ہے ان کو حروف پناہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے حروف استعجاب۔ حروف استعجاب وہ حروف ہوتے ہیں
کہ جو حیرت اور تعجب، استعجاب تعجب سے نکلا ہے، تو حروف استعجاب وہ ہوتے ہیں کہ جو تعجب کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، حیرت کے موقع پر، تعجب کے موقع پر۔ کوئی عجیب سی چیز انسان جب دیکھ لیتا ہے، کوئی اچانک عجیب سا منظر دیکھ لیتا ہے، اس موقع پر انسان کی زبان سے جو حروف نکلتے ہیں، جو الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، ان حروف کو حروف استعجاب بھی کہا جاتا ہے، حروف تعجب کہتے ہیں۔ جیسے واہ واہ، یا اللہ اللہ، دیکھو کیسا پیارا منظر ہے، یا اللہ اللہ، اس طرح کے الفاظ انسان کے زبان سے نکلتے ہیں، ان کو حروف استعجاب کہا جاتا ہے۔ تو تعجب کے موقع پر، حیرت کے موقع پر جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف استعجاب۔ پانچویں قسم ہے حروف نفرین۔ نفرین یہ لفظ نفرت سے ہے، تو نفرین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حروف جو کسی چیز سے آپ نفرت کا اظہار جس وقت انسان کرتا ہے، تو اس نفرت کے اظہار کے موقع پر، کسی چیز کے ملامت کرنے کے موقع پر، یا کسی چیز پر لعنت بھیجنے کے موقع پر جو الفاظ انسان کے زبان سے نکلتے ہیں نفرت کے اظہار کے لیے، ان الفاظ کو حروف نفرین کہا جاتا ہے، حروف نفرین کہا جاتا ہے۔ جیسے توبہ توبہ، کوئی آدمی جب کوئی جو ہے نا ایسی بات کر دے، جو ایسا کام کر دے کہ جو کام اچھا نہ ہو، تو اس اچھے کام کے نہ کرنے پر اور برے کام کے کرنے پر جو انسان اپنے تاثرات ظاہر کرتا ہے وہ ان الفاظ سے کرتا ہے، جیسے توبہ توبہ۔ یا کوئی آدمی کسی پر جھوٹا بہتان لگا دے تو انسان سامنے والا کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ۔ یا اسی طرح کسی کے انتہائی گھٹیا کام کے اوپر کہا جاتا ہے لعنت ہو، توبہ توبہ، استغفر اللہ، لعنت ہو۔ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو حروف نفرین کہا جاتا ہے کہ یہ نفرت کے موقع پر، نفرت کے اظہار کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے حروف تحسین۔ تحسین کہتے ہیں تعریف کو، کسی چیز کی اچھائی بیان کرنا۔ تو حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں، حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو کسی کی تعریف بیان کرتے وقت، تعریف کے اظہار کے لیے، تعریف کو بیان کرتے وقت جو حروف نکلتے ہیں ان کو حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ جیسے ماشاء اللہ، اب کوئی بچہ ہے، اس نے جو نا وہ کلاس میں پوزیشن لی ہو، یا بہت اچھے کام کرنے والا بچہ ہو، تو اس کو دیکھ کر اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، دیکھو جی کتنا پیارا بچہ ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ یا سبحان اللہ۔ جیسے زندہ باد وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو، یا شاباش، کسی نے بہت اچھا کام کیا تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ شاباش، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو یہ تعریف کے موقع پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ آخری قسم ہے، ساتویں قسم حروف فجائیہ کی، ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ حروف ندا، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، جو آواز دینے والا ہوتا ہے اس کو منادی کہا جاتا ہے، پکارنے والا، ٹھیک ہے۔ تو حروف ندا وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو آواز لگانے کے لیے، کسی کو جو نہ ہو، کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ جیسے یا، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا عربی کا ہے، اصل عربی کے حروف ندا میں سے ہے، لیکن استعمال اردو کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا یا اللہ، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا اللہ میں یا جو ہوگا یہ حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے۔ اسی طرح اردو کے حروف ندا میں سے جیسے ارے یا اے وغیرہ، یہ اس طرح کے جو نو حروف، ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف جو نو یا جو ہے اصل عربی زبان کا ہے، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ارے بھی ہے اردو کا، اے بھی ہے، اے بچے، اے لڑکے، اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حروف استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔
پھر سمجھ لیجئے آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حروف کی جو اقسام تھی اس پر مشتمل ہے۔ حروف کی جو 4 قسمیں ہیں پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں پچھلے سبق کے اندر۔ 5ویں قسم کا نام ہے حروف استفہام۔ استفہام وہ حروف جو سوال پوچھنے یا کسی بات کو پوچھتے وقت جو حروف استعمال ہوتی ہیں ان کو حروف استفہام کہا جاتا ہے، جیسے کون، کب، کہاں وغیرہ۔ حروف نفی کسی بات سے کسی کام سے روکنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف نفی، منع کے موقع پر جو حروف کسی کام سے روکنے کے موقع پر ان کو حروف نفی کہا جاتا ہے، جیسے نہ، نہیں، مت وغیرہ۔ 7ویں قسم ہے حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ میں نے بتایا کہ حروف فجائیہ وہ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے تاثرات انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی افسوس، کبھی تعریف کرتا ہے کسی کی، تو اس موقع پر انسان کی زبان سے جو بے اختیار، جو بے ساختہ حروف انسان کی زبان سے نکلتے ہیں ان کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے، جیسے ماشاءاللہ، واہ واہ، ہائے، افسوس، سبحان اللہ۔ تو یہ حروف ان کو حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ پھر حروف فجائیہ کی جو آگے 7 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے انبساط۔ حروف انبساط خوشی کے موقع پر جو حروف انسان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ اچانک کسی کو کوئی خوشخبری سنا دی جائے تو وہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں، واہ واہ، کیا اچھی بات سنائی آپ نے، ٹھیک ہے، ارے واہ، کیا جو نا اچھا کام ہو گیا۔ حروف ندبہ یا حروف تاسف غم کے اظہار کے لیے، جیسے ہائے، افسوس۔ حروف پناہ جو کسی کام کے شر سے، برائی سے بچنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے پناہ مانگتے وقت جو نا اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بچہ جب ڈر جائے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، تو ان کو حروف پناہ کہا جاتا ہے۔ استعجاب، تعجب، حیرت کے موقع پر جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف استعجاب کہا جاتا ہے۔ حروف نفرین، نفرت کے اظہار کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف نفرین، اور حروف تحسین، تعریف کے لیے، جیسے شاباش، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ اور حروف ندا کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ یہ چیز ہماری حروف کی اقسام۔ اس کے ہٹ کر اور بھی حروف کی اقسام بہت ساری ہیں، لیکن وہ چیز آپ کے لیول سے اوپر کی ہے۔ ابھی فی الحال آپ کے لیے اتنی ہی چیز کافی ہے۔ آپ ان چیزوں کو جو نا اچھی طرح سے سمجھیے، اور PDF کی صورت کے اندر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر۔ ایک کام آپ نے پکا اور لازمی کرنا ہے کہ اس PDF کو آپ نے بار بار اپنی کاپی پر لکھیں، اس کو اپنی کاپی پر، ریڈ کاپی پر 1 مرتبہ لکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر بیٹھ کر اس کو جو نا وہ بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ اردو گرامر کے اندر ایسے ہیں جو آپ نے پہلی مرتبہ زندگی کے اندر سنے ہیں۔ اکثر بچوں کی املا تک ٹھیک نہیں ہوتی، یاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو لکھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے جو نا وہ ہمارا اردو کے جو کلمیہ کی جو 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔